میرے خیال میں آپ کو ریگولر سیشن کو کچھ دن کے لیے مخصوص کرنا چاہیے کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ دن لگائیے اس کے اوپر, ریگولر اپڈیٹس لیجیے. وہاں ایک جرنلسٹ کچھ کو لے کے گئے ہیں, اس میں سے ایک وہ مسلمان لڑکی تھی جس نے آ کے رپورٹ کیا, انہوں نے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کر دیا. تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, ہمارے ایوان میں بیٹھ کے آوازیں اٹھائیں, اس کے اوپر اپڈیٹ دیں. انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی جو سیشن بلایا تھا متفقہ طور پہ اپوزیشن اور حکومتی دونوں بینچوں سے لوگ آئے تھے, انہوں نے باقاعدہ ڈرافٹنگ کی اکٹھے مل کے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کشمیر جس پہ بالکل کریں گے جی, بالکل یہ ایسی چیز ہے, پاکستان کا ایشو ہے یہ, اپوزیشن اور حکومت کا نہیں ہے. اکٹھے ہو کر انشاءاللہ دیکھیں جتنی سیاسی لڑائیاں ہیں نا وہ ہماری وہ علیحدہ چیپٹر ہے, وہ آپ علیحدہ سے لڑ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک ہی آواز ہے سب جماعتوں کی, اور یہ بہت بڑی اس کو سٹرینتھ بنائیے, اس یونٹی کو اپنی سٹرینتھ بنائیے. ہم کہہ رہے ہیں, جس طرح بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہر جمعے کے دن آپ نے دیکھا کتنی بڑی یونٹی نظر آئی, ہر جگہ پہ پاکستانی روڈز پہ موٹر سائیکلوں پہ کھڑے ہو گئے, ایک آواز بنے کشمیر کی, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سمبولزم ہے, لیکن فلور آف دی ہاؤس استعمال کریے, جہاں سے دنیا میں یہ خبریں چھپیں کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے, جو نیشنل اسمبلی ہے, اس کے فلور سے حکومت یا اپوزیشن کے یہ اراکین ہیں, انہوں نے یہ باتیں کی, ہیومن رائٹس وائلیشن کو ہائی لائٹ کیا, وہاں یہ ریزولوشنز آئیں, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, یہ مطالبات کیے گئے, پوری دنیا میں چھپے گا نا. بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ آواز جب تک نہیں بنیں گے ہم, جب تک کیس ان کا اپنا نہیں سمجھیں گے اور دل سے اس چیز پہ نہیں لگیں گے, تو یہ آج تک کی جو کامیابی ہے یہ اسی وجہ سے کہ تمام اکٹھے ہو کے پورے پاکستانی لوگ وہ کشمیر کی آواز بنے ہیں. بالکل پروگرام کا اینڈ آ گیا. ایک سوال پوچھ لوں آپ سے, وہ ایک ورکر قاسم سوری سے, اس وقت ڈپٹی اسپیکر سے نہیں, کیا پی ٹی آئی کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہ ایک سال کی اپنی کارکردگی کے اوپر جائزہ لے, دل سے جواب دیجیے گا اور دیکھے کہ وہ کمزور گوشے کون سے ہیں, کس کو کھڈے لائن لگانا ہے, کس کو آگے لانا ہے, ذرا معاملہ سیدھے کریں, لوگوں کو سروس ڈلیوری بھی تو کریں نا جس کام کے لیے آئے تھے. دیکھیں میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہر چیز کا جائزہ ہونا چاہیے. اور یہ ورکر قاسم سوری سے سوال ہے, یہ ڈپٹی ایک چیز کا اسپیکر سے پتہ نہیں ہے, ہے. مجھے اپنے لیڈر کا پتہ ہے کہ جب بھی وہ میچ, جب بھی وہ پورا دن گزارتا ہے, رات کو جو ہے وہ اپنی خامیاں اور خوبیاں دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کدھر میں نے غلطی کی, پھر اس کا سوتا ہے. میں تقریباً 115 دن کنٹینر میں ان کے ساتھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, مجھے ایمان ہے کہ محنتی ہیں, اور انشاءاللہ دنیا اسی طرح ہنسی ہے. جب کرکٹ میں بھی تھے لوگ بولتے تھے عمران کانٹ, جب اسپتال شروع کیا بھی لوگوں نے 19 ڈاکٹروں نے بولا اسپتال نہیں بنا سکتا. جب نمبل یونیورسٹی شروع کی انہوں نے کہا فیکلٹی وہاں پہ نہیں جا سکتی, گاؤں میں نہیں رہ سکتی. جب سیاست میں تو آ ہی نہیں سکتے, ہم پہ تو لوگ ہنستے تھے, کوئٹہ میں مجھ پہ ہنستے تھے, لوگ بولتے تھے مالٹے کا درخت لے آئے ہو, کوئٹہ میں یہ نہیں پھل دے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی کوئٹہ سے جتایا, اس اسمبلی میں لائے. عمران خان کہتے تھے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے, ستارے نہیں مل رہے, وزیر اعظم نہیں بن سکتا, بن گیا. اب کہتے ہیں چلا نہیں سکتا. میرا ایمان ہے کہ جس دیانتداری سے, جس محنت اور مخلص ہو کر, جس نے ایک 23 سال اپنے گزارے اس نظریے پہ کہ اس ملک کو, پاکستان میں سب کچھ ہے, اس کو بنانا ہے, انشاءاللہ یہ قوم اٹھے گی. اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا قائد اعظم نے, اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست, وہ ریاست انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اپنے اس دور میں اس ریاست کی بنیاد شروع کریں گے. اور ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ بھی لینا چاہیے. دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں, پوری محنت کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ٹیم کے لوگ اپنی طرف سے پوری ایفرٹس کر رہے ہیں. بہت سے لوگ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور محنت کی ضرورت ہے. اور بالکل, اور عمران خان آپ کو میں بتا دوں, چاہے کوئی بھی ہو, اگر ٹیم میں پرفارمنس نہیں دی تو وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہ سکتا. وہ کوئی عمران خان پہ یہ پریشر نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتے تھے کہ یہ زمیندار, وڈیرا, یہ جاگیردار, اس کو رکھنا ہے, اپنے ساتھ ملانا ہے. یہ چیز پارٹی میں نہیں ہے, سوال پیدا نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں درمیان میں کسی کو نہیں لائیں گے.